اس سلائیڈ میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ جو ہمارا موجودہ کاشتکاری کا نظام ہے اس نے کیا کیا خرابیاں پیدا کی ہیں اور کس طریقے سے کی ہیں۔ یہ کنونشنل جو یا انڈسٹریل ایگریکلچر ہے، یہ ایکچولی اینشنٹ ایگریکلچر ہے۔ یہ جو 10,000 سال پہلے ہوموسپائن یا بدو نے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو کنونشنل یعنی کہ وہ ایک چلتا ہوا سلسلہ جو ہوتا ہے اس کو کنونشنل کہتے ہیں، اس کا نام دے دیا۔ اور پھر جب سے ہمارے پاس ٹریکٹر اور مشینیں آئیں تو ہم نے اس کا انڈسٹریل کا نام دے دیا۔ سسٹم وہی ہے جو آج سے 10,000 سال پہلے شروع کیا گیا تھا۔ اور اس میں ایکسپلین کرتا ہوں میں آپ کا، یہ کالمز 4 کالمز بنائے گئے ہیں جس میں جو یہ موجودہ کاشتکاری کا سسٹم ہم اس کو ACI کہتے ہیں، یعنی کہ اینشنٹ کنونشنل انڈسٹریل ACI۔ اس میں کون سے سٹیپ دیے جاتے ہیں، اس کا ریزن، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ سے اثرات کیا پیدا ہوئے، اور پکنک اس کے مقابلے میں کس طریقے سے کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آج ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو ٹلج ہے، یعنی کہ ہل چلانا، اور ہل بھی وہ جو الٹائے زمین کو اور بہت بار چلانا جو ہے اس کو ٹلج کہتے ہیں۔ اور ٹلج کا ریزن کیا تھا؟ زمین کو نرم کرنا، نرم کر کے تاکہ اس میں بیج لگایا جا سکے، اور اس سے علاوہ اس کا کوئی مقصد سوائے اس کے نہیں تھا کہ جڑی بوٹیوں کو ختم کیا جائے۔ یعنی کہ ٹلج یا ہل چلانے کے 2 مقصد ہیں، زمین کو نرم کر کے بیج لگانے کے لیے یا جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لیے۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ ہم نے جو قدرتی نظام تھا اس کو ڈیمالش کر دیا، یعنی کہ اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ جو ہماری مائکروبس کی ہیبیٹیٹ تھیں ان کو ہم نے تباہ کر دیا۔ زمین کے مسام بند ہو گئے، پانی جذب کرنے کی صلاحیت بہت محدود ہو گئی، نیچے ہارڈ پین کریٹ ہو گیا۔ یہ سارے ٹلج کی وجہ سے ہوا، اور بار بار ٹریکٹر گزرنے کی وجہ سے ہوا۔ پکنک کیا کرتی ہے؟ پکنک ٹلج نہیں کرتی، ہال نہیں چلاتی۔ ایک دفعہ بیڈز بنا لیے، اور بیڈز بنانے کے بعد انہی بیڈز کے اوپر کراپ آفٹر کراپ لگاتے گئے اس میں۔ سو ٹوٹل ریلائنس جو ہے، ٹوٹل جو یعنی کہ اپنا اس کا قدرتی نظام کے اوپر انحصار ہے۔ اور ویڈز جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے اس کو پرابلم نہیں سمجھتے، قدرتی نظام میں اس کو ایک سلوشن ہے، ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ویڈز کو دی ہوئی ہے کہ جہاں پہ بھی زمین ننگی ہوگی وہاں پہ جڑی بوٹیاں اگائیں گی تاکہ زمین جو ہے وہ کور ہو جائے۔ جس طریقے سے ہم ننگی زمین رکھتے ہیں، قدرت میں اس کا کوئی نہیں ہے، مقام نہیں ہے۔ سو زمین کو کور کرنے کے لیے جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں، یا زمین بہت ہی اگر آپ کی سخت ہو جائے اور پانی بالکل جذب نہ ہو تو پھر جڑی بوٹیاں آتی ہیں تاکہ زمین کے پورس کھول کے جڑیں جو ہیں رستے بنائیں پانی جذب ہونے کے لیے۔ تو یہ ایک پہلا ٹلج کا ہے سلسلہ۔ دوسرا ہے لیولنگ۔ جب ہم نے نہری نظام شروع ہوا یا ٹیوبویلز وغیرہ آئے تو ہم نے زمین کو لیول کرنا شروع کر دیا، اور لیول کرنا بھی جو ہے یہ قدرتی نظام کے خلاف ہے۔ یعنی کہ قدرت نے تو اپ لینڈ یعنی کہ اونچی جگہ بنائی جہاں پہ سبزہ ہوا اور پودے درخت ہوئے، اور نیچی جگہ بنائی جہاں پہ پانی اور پانی کے جانور تھے، اور اوپر والی جو اونچی جگہ تھی جہاں پہ پودے پیدا ہوئے وہ کہیں بھی پہ بھی لیول نہیں تھی، یا تو سلوپس بنی ہوئی تھیں، ڈلوانے بنی ہوئی تھیں، جتنا پانی بارش ہوئی جتنا پانی جذب ہونا ہو گیا، باقی بہہ کے وہ ندی نالوں سے بہہ کے سمندر میں چلا گیا۔ تو یہ لیولنگ کا جو ہے یہ بھی قدرت کے نظام کے خلاف ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم نے پانی لگانا ہے، اور پانی لگانے کے لیے پھر اس سے کیا ہوا کہ ہم نے سائل کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا، اور جتنے بھی مائکروبس تھے وہ سارے مر گئے، اور سائل کے اندر حیات جو تھیں ان ایڈیشن کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئیں۔ یہ سارا لیولنگ کی وجہ سے ہوا۔ اور اس میں پھر ہم اگر پکنک پہ جاتے ہیں تو اگر زمین بالکل غیر آباد ہے اور پہلے لیول نہیں ہوئی تو پھر ہم بجائے اس کے کہ زمین کو لیول کریں، ہم کہتے ہیں کھیلی جس میں سے پانی ہم نے گزارنا ہے اس کو لیول کر لیں، تو باقی زمین اسی طریقے سے ہے، اور اس سے پھر یہ ہے کہ ہمارا مقصد بھی حل ہو جاتا ہے، اور زمین
तबाह व बर्बाद भी नहीं होती। अब उसके बाद जब ज़मीनें लेवल हो गई तो फिर हमने ग्रेविटी फ्लो इरीगेशन सिस्टम यानी कि खुला पानी छोड़ना, जिसको हम फ्लड इरीगेशन कहते हैं, या टकी करके पानी जो जिस तरीके से लगाया जाता है उसको कहते हैं। तो उसमें मकसद पानी लगाने का था, इरीगेशन का था ज़ाहिर है, और उससे इनरिचन यानी कि पानी में जब ज़मीन डूबी तो ज़मीन के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म जो पौधों को मिनरल्स मुहैया करने के ज़िम्मेदार थे वो सारे ड्राउन होकर मर गए, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था। पानी और मिनरल का सलूशन बहुत डाइल्यूट हो गया, यानी कि हमने बजाय इसके कि आधा ढड़का या खालिस दूध पौधे को दें जिसमें सारी न्यूट्रिशन हो, जो मिनरल्स चाहिए उसकी सारी मकदार पूरी हो, हमने पानी ज़्यादा लगा के वो महलूल जो था उसको बहुत ही हल्का कर दिया, उसको गाढ़ा नहीं रहने दिया, जिससे पौधे को वो मिनरल्स की ज़रूरत उसकी पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से फिर हमें पानी अपना खादें वगैरह डालनी पड़ी। अब हमारा जो इसके मुकाबले में सिस्टम है वो हमने जो पिकनिक में किया है वो उसको कहते हैं सॉयल मॉइस्चर मैनेजमेंट, SMM। SMM क्या करता है कि जब हम फरो में पानी यानी कि खेली में पानी लगाते हैं तो सारा पानी बेड्स में जमा हो जाता है, और हमारा सिर्फ मकसद ज़मीन को वत्तर में रखना है, पानी में डूबने नहीं देना और पानी ज़्यादा नहीं लगाना। जितना पानी हम कम लगाएंगे उतना जो सलूशन है वो गाढ़ा बनेगा और उतने मिनरल्स जो हैं पौधे के ऊपर ज़्यादा मकदार में जाएंगे, जिससे पौधा भी सेहतमंद होगा और पैदावार भी ज़्यादा अच्छी आपको देगा। तो ये ग्रेविटी फ्लो इरीगेशन सिस्टम। उसके बाद आपका प्रेशराइज फ्लो यानी कि जहाँ पे खुला पानी नहीं लगता या और जहाँ पे ये स्प्रिंकलर और ड्रिप इरीगेशन सिस्टम शुरू हुआ, तो इसका मकसद बेसिकली ये था कि जहाँ पे ज़मीन लेवल नहीं हो सकती या बहुत ज़्यादा रेतीली ज़मीन है, पानी वहाँ पे फ़्लो नहीं कर सकता, वहाँ पे इस सिस्टम को लगाया गया। और इन बाज़ सूरतों में वहाँ पे उसकी ज़रूरत है, बिकॉज़ पानी अगर बारिशें बहुत कम हो वहाँ पे और पानी की कमी हो और रेती ज़मीन और पानी और तरीके से ना लग सके और ज़मीन लेवल ना हो सके, तो फिर ये ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर इरीगेशन जो है वो काबिल अमल है। लेकिन हमारे मैदानी इलाकों में बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसका वेस्टेज है इसकी। अब रिलायंस ऑन परचेज इनपुट्स, आप जब प्रेशराइज इरीगेशन सिस्टम आप लगाते हैं, स्प्रिंकलर हो या ड्रिप हो, तो फिर उसको आपको खादें डालनी पड़ती हैं, परचेज इनपुट डालनी पड़ती हैं, और उससे ये होता है कि पौधे की जड़ें भी नहीं फैलती, उनका रूट नेट जो है वो छोटा रहता है, और उससे फिर पौधे के गिरने के भी इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि फसलें जब तैयार होती हैं तो हल्की सी बारिश और हवा चले तो सारी फसलें गिर जाती हैं, जिससे पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हो जाती है। सो उसके मुकाबले में जो सॉयल मॉइस्चर मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें हम सिर्फ पानी खेली में लगाते हैं और पौधे से पानी दूर रखते हैं, क्योंकि पानी जो है बेसिकली ये खुश्की की तरफ जाता है और जड़ें जो हैं वो नमी की तरफ जाती हैं। इसलिए अगर कोई दरमियान में गैप भी आता है तो वो एक दूसरे मिल के वो गैप को ब्रिज कर लेते हैं। सो इसलिए इसमें पानी की मिकदार बहुत ही कम इस्तेमाल होती है, यानी कि तकरीबन 80-90% पानी जो है उसकी ज़रूरत कम हो जाती है, और फिर हमें किसी किस्म की खादें और किसी किस्म के स्प्रे वगैरह की भी ज़रूरत नहीं रहती। सो फर्टिलाइज़र एंड सप्लीमेंट्स, तो ये भी जब डेफिशिएंसी आती है, जब आप ज़मीन की में अंदर माइक्रोब्स मार देते हैं जो कि पौधे की माँ हैं, तो जब उनको मार देते हैं तो ज़ाहिर है वो माइक्रोब जो हैं वो सस्टेनेबल फॉर्म में, यानी कि जो मुस्तकिल बुनियादों पे ज़मीन में अल्लाह ताला ने रखे हुए थे मिनरल्स, वो पौधे को दस्तयाब नहीं होते, और क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं वो नहीं है, माँ नहीं है पौधे की। माँ जब तक ज़िंदा हो उस वक्त तक वो गंदम से आटा पसा के फिर उसकी आटा गूंद के और उसको रोटी दे देती है, लेकिन अगर माँ ही ना हो तो फिर बच्चा भूखा मर जाएगा। उसके लिए फिर जब कमी पैदा हुई पौधों में, इस सिस्टम को
آگمنٹ کرتے ہوئے جب کمی پیدا ہوئی کیونکہ ماں مار دی ہم نے، مائکروبز کو مار دیا، تو پھر ہمیں باہر سے لا کے دینی پڑی فرٹیلائزر بھی، اور جب فرٹیلائزر دیا تو اس میں ظاہر ہے پھر بیماریاں بھی آئیں، کیڑے مکوڑے بھی آئے، اور پھر خوراک جو ہماری پروڈیوس ہوتی ہے وہ اس میں اتنی زہر آلودہ ہو گئی کہ ہم ہر بندہ ہی بیمار نظر آتا ہے آپ کو۔ پکنک میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی پیسٹیسائڈ کی یا زہر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اپنا کسی کھاد کی ضرورت نہیں ہے۔ قدرت نے ہر نظام جو ہے وہ زمین کے اندر رکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ جو فصلیں اور پودوں کا نظام ہے یہ 40 کروڑ سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اور 40 کروڑ سال سے بغیر کسی کھاد کی کمی کے، بغیر کسی کیڑے مکوڑے کی تباہی کے آج تک وہ صحیح سلامت چل رہا ہے، اور ہم نے صرف اس سسٹم کو اپنایا نہیں، ہم نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے سارے نقصانات ہوئے۔ ہم نے پہلی دفعہ یہ 10,000 سال بعد اس سسٹم کو اسٹڈی کیا، دیکھا، اور اس کے بعد اس کے عمل کرنا شروع کیا۔ اور اس کے بعد پھر انسیکٹیسائڈ اور فنجیسائڈ بھی وہی ہے کہ آپ بیماریاں جب آتی ہیں، جب کھادیں ڈالتے ہیں، پودے صحت مند نہیں ہوتے، اور صحت مند نہ ہونے کی وجہ سے پھر جو ہے وہ بیمار ہوتے ہیں، کیونکہ نیچے سے صرف مائکروبز ایسی چیز ہے جن کو پتہ ہے کہ اس پودے کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم باہر سے چیزیں ڈالتے ہیں تو سارا سلسلہ امبیلنس ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہے کہ اگر خاتون خانہ کوئی بہت اچھا سالن بنا رہی ہو تو آپ باہر سے آئیں اور 2 چمچ اس میں نمک ڈال دیں، تو ہر چیز پرفیکٹ ہے، لیکن 2 چمچ نمک ڈالنے سے وہ کھانا جو ہے کھانے کے قابل نہیں رہا۔ اسی طریقے سے جب ہم باہر سے کھادیں ڈالتے ہیں تو اس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس سے جو پودے ہیں وہ بھی زہر آلود ہو جاتے ہیں، اور زہر آلود ہونے سے پھر جو پریڈیٹرز ہیں، ان کو کہتے ہیں جو نقصان دہ کیڑے ہیں ان کو کھاتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے کہ اگر فرض کیا ایک نقصان دہ کیڑا ہے تو 1700 ایسے کیڑے ہیں جو اس نقصان دہ کیڑے کو کھانے والے ہیں۔ نقصان دہ کیڑے جو ہیں اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ریسائکلنگ، یعنی کہ وہاں پہ آئیں گے جہاں پہ بیمار ہوگا یا کوئی چیز مر رہی ہوگی یا مر چکی ہوگی۔ آپ اس کو ایسے ہی کہیں کہ جس طرح گرج ہے آسمان کے اوپر گھوم رہی ہے، اور وہ صرف اس تلاش میں ہوتی ہے کہ کہاں پہ کوئی جانور مر رہا ہے اور یا مر چکا ہے، تو وہاں پہ آ کے وہ آئے گی۔ بیماریاں بھی بالکل ایگزیکٹلی یہی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ اس کو بیمار پودا نظر آتا ہے اس کو ریسائیکل کرنے کے لیے وہاں پہ آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے جو پکنک کا نظام ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آتی، کسی انسیکٹیسائڈ کی، ویڈیسائڈ کی، پیسٹیسائڈ کی، فنجیسائڈ کی، کسی بھی ایگرو کیمیکل کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی۔ اس سے آپ دیکھیے کہ کتنی فائدہ ہو گیا، جو خوراک ہم پروڈیوس کریں گے اس میں کوئی زہر نہیں ہوگا، اور وہ کھانے کے بہت زیادہ اس میں نیوٹریشن ڈینسٹی ہوگی خوراک میں، جو پوری ایسی خوراک ہوگی جو ہم کھائیں گے تو ہم صحت مند رہیں گے۔ یعنی کہ بیسیکلی جو ہمارے پیٹ کے اندر مائکروبس ہیں جنہوں نے جو کھانا کھاتے ہیں اس میں سے جو اصل چیز ہوتی ہے وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سوائل کے اندر جو چیزیں پودے میں جانی ہوتی ہیں وہ مائکروبس ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے پیٹ کے اندر جو مائکروبس ہیں اس کو نکال کے ہمیں ہمارے بلڈ اسٹریم میں ڈال سکیں تاکہ ہماری جو جسم ہے وہ صحت مند رہے۔ سو ہمارے گٹ کے یعنی کہ معدے کے مائکروبس جو ہیں ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہیں وہ سوائل کے یا زمین کے مائکروبس کے اوپر۔ اب اس کے بعد ہم نے یونیک کراپنگ شروع کر لی، یعنی کہ ایک ہی فصل لگائیں گے آپ۔ یہ گندم ہے تو صرف گندم ہی لگے گی، اگر آپ کا کاٹن ہے تو صرف کالن کی لگے گی، لیکن قدرت میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ قدرت میں ہر قسم کا پودا جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ گرو کر رہا ہوتا ہے، اس کی جتنی بھی واٹر ریکوائرمنٹ ہے وہ جتنی اس نے لینی ہے اتنی لے لے۔ یعنی کہ آپ بہت سارے خیال کیا جاتا ہے جی کاٹن اور شوگر کین جو ہے وہ آپس میں کمبائن نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو شوگر کین ہے اس کو پانی کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے اور کاٹن کو بہتر کم ہے، اور اس کے علاوہ جو شوگر کین ہے وہ نمی پیدا کرتا ہے جس سے کاٹن کے اوپر بیماریاں آتی ہیں۔ ہمارے جتنے بھی فارمرز ہیں، بہت سارے فارمرز نے شوگر کین اور
کاٹن کو ایک ساتھ لگایا اور بہترین رزلٹ حاصل کیے، کیونکہ زمین کے اندر جو پانی ہے وہ جس پودے کی جتنی ضرورت ہے وہ اتنی لے لیتا ہے، کیونکہ جو بیڈس ہیں وہ ایک سٹوریج ہے، اور سٹوریج سے پھر جتنا بھی کس نے پانی لینا ہو، مثلا ایک ٹیبل کے اوپر جگ اور گلاس پڑا ہوا ہے تو 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو جتنا پانی پینا ہے اٹھے گا اور گلاس سے اٹھا کے پی لے گا۔ سو اس لیے کوئی بھی بندہ جو یا کوئی بھی پودا جتنا اس کی پانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کی پوری ہو جائے گی۔ تو اب اس میں جو ڈفرینٹ کراپس ہم لگاتے ہیں تو اس میں یہ پودے جو ہیں ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حفاظت بھی کرتے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے نہ چلتا رہتا ہے۔ ایریڈیکیشن کاسٹ، نیکڈ سوائل، یعنی کہ پہلے تو جڑی بوٹیاں کو تلف کرنے کی جو کاسٹ ہے وہ بھی آپ ذرا دیکھیں، اور اس کے بعد پھر جب زمین ہم ننگی کرتے ہیں تو اس سے جو زمین کا درجہ حرارت ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس سے سارے مائکروبس جو ہیں مر جاتے ہیں، ہمارا آرگینک میٹر برن ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں میں زمین سے دھوئیں اٹھ رہے ہوتے ہیں، وہ سارا آرگینک ننگی زمین میں وہ سارا آرگینک میٹر برن کر رہا ہوتا ہے، پھر پانی سارا اڑ جاتا ہے، اور جتنا بھی اس میں سوائل کے اندر پورس ہیں وہ سارے کلیپس ہو جاتے ہیں، پانی جذب کرنے کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر مسائل جو ہیں پانی کے پیدا ہوتے ہیں۔ ویڈز جو ہیں جس کو ہم جڑی بوٹیاں کرتے ہیں، یہ پرابلم نہیں ہے، یہ ایکو سسٹم کا حصہ ہیں، یہ اس کا فائدہ ہے ہمیں، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہماری فصل کو اوور رائٹ نہ کریں، یعنی کہ فصل کے اوپر نہ چڑھ جائیں، کیونکہ ہر پودے کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور روشنی جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ویڈز اونچی ہو جائیں تو اس کو اکھاڑنا نہیں ہے جڑوں سے، اس کو صرف کاٹ کے اوپر گرا دینا ہے، صرف یہ 1-2 دفعہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس کے بعد پھر جب ہمارا سوائل سسٹم ٹھیک ہو جائے گا اور زمین اچھے طریقے سے آرگینک مل سے کور ہو جائے گی تو پھر ویڈز کا مقصد ختم ہو گیا، ویڈز آئیں گی نہیں۔ اس کے بعد فڈلنگ ود دا سیڈ، یعنی کہ سیڈ کو جس طریقے سے ہم نے خراب کرنے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا۔ انڈیپینڈنسی ایک تو یہ ہے کہ جو سیڈ بنانے والی کمپنیز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ فارمر اپنا بیج نہ بنائے، اپنا بیج استعمال نہ کرے، سارا بیج ہم سے خریدے اور ہمارا ڈیپینڈنٹ ہو جائے، یہ 2000 والا بیج جو ہے وہ 20,000 میں بیچنے کی جو ہے پروفٹ کمائیں۔ یہ جو طریقہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود اپنا جس طریقے سے پہلے بیج بناتے رہے ہیں، سلیکشن کرنے کے لیے سلیکشن کرنی چاہیے، ہر پودا ہر کھیت کے اندر آپ سلیکٹ کریں کہ کون کون سے پودے زیادہ صحت مند ہیں، زیادہ ان کی وگر ہے، زیادہ پیداوار صلاحیت ہے، ان پودوں کا بیج علیحدہ کر کے اس کو پھر آپ اگلے سال اس کی بجائی کریں۔ اگر 2-3 سال اس طرح کر لی جائے تو آپ کے پاس اتنا ایک اچھا بیج آ جاتا ہے کہ ہمیں پھر ہائیبریڈس وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہی سسٹم جو ہے ہم اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جو ہمارے پرانے دیسی سیڈز ہیں ان میں نیوٹریشن ویلیو بہت زیادہ ہے، اس کی ذائقہ بہت اچھا ہے۔ آپ دیکھیے دیسی کھیرے اور جو ٹنل والا کھیرا ہے اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور دیسی کھیرا کتنا لذیذ اور کتنا کرسپی اور کتنا زبردست ہے۔ اسی طریقے سے باقی فصلیں ہیں کہ جیسے ہی ہم جینیٹیکلی موڈیفائی کرتے ہیں سیڈز کو، اس میں ان کا ایک ہی پوائنٹ مد نظر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس کے میں پیداواری صلاحیت زیادہ ہو، اس میں کوالٹی کا کوئی جو ہے وہ لین دین نہیں رکھتے، یعنی کہ کوالٹی کی کوئی کنسیڈریشن اس میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ نیکسٹ پرسین ایگریکلچر، جس کو یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ڈرون آ گئے، اور ڈرون سے جناب یہ بگ ڈیٹا آ گیا، اور یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ اس لیے ہیں کہ پروڈکشن کو آپٹیمائز کیا جائے۔ آپٹیمائزیشن یہ ہوتی ہے کہ اتنی ہی چیز فصل کو دی جائے جتنی کہ اس کو انتہائی ضرورت ہے، اور زیادہ جو یعنی کہ ویسٹیجز ہیں جو ضائع چیزیں ہو رہی ہیں اس کو کم سے کم کیا جائے۔ تو اس میں ظاہر ایڈیشنل کاسٹ آتی ہیں اکوپمنٹ کی بھی، مشینری کی بھی اور سروسز کی بھی، تو پکنک میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ اس میں کسی بھی بگ ڈیٹے کی یا کسی ڈرون کی یا اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قدرتی طریقہ کاشتکاری میں ہر پودا جو ہے اپنی جگہ صحت مند
زندگی گزار رہا ہے اور صحت مند طریقے سے اپنی پیداوار دے رہا ہے۔ اس کے بعد یہ دوبارہ جو یہ ڈیجیٹل جی پی ایس اور ڈیجیٹل ایگریکلچر کی بات ہو رہی ہے، یہ اوپر والا جو پوائنٹ ہے اس میں کلیئر کر چکا ہوں، لیکن مزید اس میں یہ ہے کہ پروڈکشن آپٹیمائزیشن ہی اس کا حال ہے، یعنی کہ پرسین ایگریکلچر اور جی پی ایس یا ڈیجیٹل ڈیٹا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور اس کو لہذا اس لیے کیا ہے کہ کچھ لوگ پرسین ایگریکلچر کہتے ہیں اور کچھ اس کو ڈیجیٹل ایگریکلچر یا جی پی ایس بیسڈ ایگریکلچر کہتے ہیں۔ سو پکنک میں کیا آسان کام ہے، صرف آپ نے ایک دفعہ جو پکنک پہ شفٹ ہو گئے، اس کے بعد پھر آپ نے فصل در فصل لگاتے جانا ہے، صرف آپ نے بجائی کرنے جانا ہے یا کٹائی کرنے جانا ہے، درمیان میں ایک آدھ دفعہ جو پانی کی ضرورت ہے تو وہ لگا دیا، اس کے علاوہ نہ کوئی کھاد، نہ کوئی اسپرے، نہ کوئی دیکھنے کی ضرورت، نہ کچھ کرنے کی ضرورت۔ تو اتنا آسان یہ طریقہ ہے اور اتنا کامیاب طریقے سے چل رہا ہے۔ اب پکنک جو ہے اس نے پیراڈاکسز اتنے بنا دیے ہیں، وہ ابنڈنس آف پیراڈاکسز ہیں۔ پیراڈاکس کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس پہ آپ کو یقین نہ آئے لیکن ہو قابل عمل، وہ سچی۔ تو پکنک جو ہے ایک قدرت کا نظام ہے جو 40 کروڑ سال سے بڑی سچائی کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس میں اگر آپ اس کے اوپر چلے جائیں تو پھر ہر چیز ضرورت سے زیادہ ابنڈنس میں موجود ہے، ہر چیز ہی وافر تعداد میں آپ کی پیدا ہوگی، اس کی کوانٹٹی بھی، یعنی کہ اس کی پیداوار بھی زیادہ ہوگی، اس کی کوالٹی بھی بہت زیادہ ہوگی، بہت ہی اچھی ہوگی، اور کوئی خرچہ بھی نہیں آئے گا، کاسٹ آف پروڈکشن ہماری کم ہو جائے گی، اور ہماری جو یعنی کہ خرید کرنے والی صلاحیت جو غربت غریب ہے اس کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ وہ اچھی خوراک سستے داموں خرید سکے گا۔ شکریہ۔